السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت 160 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی، جاء اثر تھا جیم یا حمزہ جایا، اور آپ جانتے ہیں کہ یا ما قبل مفتوح ہو تو حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جا کا معنی ہوتا ہے آئے گا، یعنی لائے گا۔ ما جاء جو کوئی لائے گا، بل بھی ہوتا ہے ساتھ، بالحسنہ نیکی کے ساتھ، فلہو تو اس کے لیے، یعنی جو شخص نیکی لائے گا اس کے لیے کیا ہوگا، عشر کہتے ہیں 10 کو، امثالہا ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس ایک نیکی کی طرف۔ امثال مثل سے ہے، مانند برابر جیسا، امثالہا اس کی ایک نیکی کی مانند کتنی ملیں گی، 10، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ ما جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس ایک نیکی کی مانند کتنی ملیں گی، اس کے لیے 10 ہو جائیں گی، 10 ہوں گی اسی ایک نیکی کی مانند یا جیسی یا برابر۔ ومن جاء اور جو کوئی لائے گا یا کرے گا، بالسیئہ ایک برائی، یعنی ایک برائی کے ساتھ آئے گا۔ پیچھے تھا حسنہ، یہ ضد ہے سیئہ حسنہ کی، برائی۔ تو شان کریمی دیکھیے، جو ایک نیکی لائے گا تو اس کو تو ملیں گی 10، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایک برائی کرے گا، فلا یجزا، تو فا پس لا نہیں، یجزا بدلہ ملے گا، تو اسے نہیں بدلہ ملے گا مگر، الا مگر، مثلہا اس ایک برائی کے برابر، مانند جیسی۔ نیکی میں تو 10، لیکن برائی جیسے کرے گا ایسا ہی اس کو ملے گا، ریوارڈ بدلہ یا سزا۔ اور ہم ان پر لا یظلمون نہیں ظلم کیا جائے گا۔ ظلم کے 2 معنی ہوتے ہیں، نمبر 1 کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اور دوسرا بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل آپ فرمائیے، اننی ہدانی بے شک مجھے پہنچا دیا ہے یا ہدایت دی ہے مجھے، ربی میرے رب کریم نے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرمائیے کہ بے شک میرے رب کریم نے مجھے سیدھی راہ تک پہنچا دیا ہے، دینن دین، دین کا معنی ہوتا ہے نا ایک تو جزا بدلہ، جیسے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یہاں مراد کیا ہے، دین ہمارا کیا ہے، اسلام۔ دینن قیمہ، یہ دین مستحکم ہے، صحیح ہے، مضبوط ہے، کون سے والا، ملت ابراہیم، ملت بھی کہتے ہیں مذہب کو، ملت کو، قوم کو، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو ایک ہی طرف کے تھے، یعنی حق کی طرف مائل تھے۔ دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی دین مستحکم، جو دین ابراہیمی ہے، جو ملت ابراہیم ہے، جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے۔ یہ کن کی تعریف ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وما کانا اور نہیں تھے وہ، کن میں سے، من المشرکین مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ کہتے تھے نا مکہ والے کہ ہم لوگ تو دین ابراہیم پہ ہیں،
تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے رسول اللہ دین ابراہیم پہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل، محبوبہ آپ فرما دیجئے، کتنی محبتیں یہاں، ان بے شک، صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری ساری عبادات، یا قربانی، یہ زیادہ تر لفظ اب قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا، حیات زندگی ہوتا ہے نا، حیات، تو یہاں مراد کیا ہے؟ وہی جینا یعنی زندگی. وَمَحْيَايَ اور میرا جینا، وَمَمَاتِي زندگی کی اپوزٹ کیا ہے؟ زندگی اور موت. فرمایا اور میرا مرنا، للہ کس کے لیے؟ رب کریم کے لیے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا. ہمیں تو پورے جہانوں کا بھی نہیں پتا، نہیں نا، ہم تو یہی جانتے کہ ادھر ہیں ہم، پھر مار کے جائیں گے دوسرا جہاں. یہاں دو جہان یا جمع کا ہے استعمال ہوا. یہاں دیکھیں کتنے جہان ہیں ہمیں نہیں پتا، نہیں نا پتا، وہ سب کو پالتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرمائیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، وہ سونا رب جو سارے جہانوں کا مالک ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، تابش تو کا معنی ہوتا ہے میں، تو کی ضمیر ہے نا، امرتو متکلم کی، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے. وَأَنَا اور میں، اول المسلمین سب سے پہلے مسلمان ہوں. یہ قرآن کریم میں آئے آپ کے محبوب سب سے پہلے مسلمان ہیں. وضاحت میں انشاءاللہ جانیں گے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ اور مجھے یہی حکم ملا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ آپ فرمائیے کہ کیا اللہ کے سوا ابغی، شروع میں آ جائے تو آج کل ہم گرامر پڑھ رہے ہیں نا، تو آبدو جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی، یہاں ابغی شروع میں آ جائے تو میننگ ہوتا ہے کہ ہاں کہ میں تلاش کروں. آبدو تھا میں عبادت کروں، تو ابغی میں تلاش کروں. بغا یبغی سے ربا کوئی اور رب، تو کیا میں اللہ کے سوائے رب کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہوا اور وہ جو رب ہے، وہوا رب حالانکہ وہ رب کل شیء ہر چیز کا مالک ہے، یعنی وہ رب ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو پالنے والا ہے. ولا تکسب اور نہیں کوئی کماتا، اکتساب کرتا. کل نفس، کل اردو کا لفظ ہے، نفس نفس، کوئی جی، کوئی شخص، الا مگر، علیہا اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوتی ہے، وہ اسی کا جواب دہ ہوتا ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا اور نہیں کوئی شخص کوئی چیز کماتا مگر وہ اسی کی ذمہ ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا اسی کو ضرر ہوتا ہے، اسی کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، وہی ذمہ دار ہوتا ہے. ولا تزر اور لا نہیں، تازرو نہیں اٹھائے گا کوئی، وازرتن بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، اخرى کہتے ہیں دوسرے کو، کسی دوسرے کا بوجھ. ولا تزر وازرتن وزر اخرى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم پھر اپنے رب کریم کی طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُ پھر وہ بتائے گا، تمہیں تم سب کو وہ آگاہ کرے گا، بتا دے گا، بتائے گا، بما کنتم فیہ جس میں تم لوگ، تختلفون تم اختلاف کیا کرتے تھے.
ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اپنے رب کریم کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر جس میں تم سب اختلاف کرتے تھے وہ تمہیں بتائے گا۔ کون؟ یعنی رب کریم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعلکم، جعل ہوتا ہے اس نے بنایا، کم تم سب کو، جعلکم تمہیں بنایا، کیا اتنا بڑا اعزاز دیا، خلائف، خلیفہ، نائب، کتنا بڑا اعزاز دیا ہے اللہ نے آپ کو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں اپنا زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، وَرَفَعَ، اور بلند کیا ہے، بَعْضَكُمْ، تم میں سے بعد کو، فوق بعد، فوق بھی تحت کی ضد ہے نا، اوپر، اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، کس لحاظ سے؟ درجات، درجہ کی جمع، درجوں میں بلند کیے بعض کو بعض پر، کیوں کیا ہے؟ لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، اللہ تعالی آزمائے، تم سب کو، فی ما، اس میں سے جو، یا اس میں، یا اس چیز میں جو، عطا کی تم سب کو، فی ما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع، بہت جلد، سرعت سے ہے نا، سریع، جلدی، عقاب، جلد سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب، تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ سونا رب جو ہے نا، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آیت 160 کے اندر رب کریم کی شان کریمی دیکھیے کہ اگر آپ لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں رب کریم 10 دیتا ہے، جیسے الف لام میم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہے، اور ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے الف لام میم کہنے میں؟ تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا نا اپنی کتابوں میں کہ ایک ایسی امت ہوگی جو ایک نیکی کرے گی تو اسے 10 ملیں گی، ایون کہ جو صدقہ خیرات بھی کرے گی، جیسے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ کھائے گی خود تو پھر بھی اس سے ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے تمنا کی تھی کہ کاش وہ امت میری ہو جائے۔ ایک نبی عرض کر رہے ہیں اپنے اللہ سے، آپ کی اتنی شان ہے، آپ کو اپنی اہمیت جاننی چاہیے۔ اور جب اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے محمد کی امت ہے، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا کریمہ، اگر وہ امت میری نہیں کرتا تو مجھے اس نبی کا امتی کر دے۔ آپ نے تو دعا بھی نہیں کی، اور پیدا ہوئے تو کانوں میں اذان ہوئی، بلکہ مبارک دی گئی کہ مبارک ہو تو رسول اللہ کا امتی ہو گیا۔ کیا ہم اللہ کا یہ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے والدین کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ آسانیاں کرے، سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ یہ تو ابتدا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کبھی اقبالی سے تشبیہ دی گئی، کبھی 700 ریوارڈ کے طور پر، بدلے کے طور پر نیکیاں ملیں گی، اور کبھی بے حساب کا لفظ بھی آیا ہے۔ جتنا اخلاص اور جیسا انسان ہوتا ہے اللہ ایسے ریوارڈ دیتا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے 10 کی، تو نیکیوں کی آج سے ہی آپ ابتدا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھا کریں۔ مجھے اور میرے خاندان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمارے اداروں کو جو کام کریں سب کے لیے آپ دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، اور میں بھی آپ کے لیے کروں گی۔ جبکہ مالک کا دیکھیں احسان کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو صرف اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا، سزا ملے گی
جتنی اس نے برائی کی ہوگی کسی بھی بندے نے. کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ 50 نمازیں 5 ہوئی لیکن ثواب آپ کو 50 کا ملتا ہے. اگر کوئی بھولا شخص کہے کہ ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب مل جاتا ہے، تو 50 کو ملٹیپلائی کریں، اتنا تو ہماری لائف ہے نہیں، بس ہماری زندگی ایسے بس پوری ہوگی، نمازیں پوری ہوگی. یہ بھی بات درست نہیں ہے. یہ ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، جیسے مکہ میں نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے، مدینہ طیبہ کے اندر بھی بہت زیادہ ہے نا اجر. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور نیکیاں کمانے کے مواقع زیادہ ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہ کمائیں تو یہ لمحہ فکریہ ہیں. پھر آیت 161 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کریم کیا فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے نا. اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نا کہ پیغمبروں سے کفار کے جو الزام تھے وہ اٹھانا سنت الہی ہے. کفار کہتے تھے نا کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں، وہ تو مشرک تھے گویا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسلمان تھے. جو بھی یاد رکھیں انبیاء کرام کی عزت عظمت پر اپنی جان مال تحریر تقریر صرف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. تو رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ الزام دور کیا کہ آپ معاذ اللہ مشرک تھے، بلکہ فرمایا وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ محبوب کی زبانی ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ صرف رب کریم کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا. محبوب کی حیات کو اسی لیے تو رب کریم نے فرمایا کہ بہترین نمونہ ہے. یقین مانیے کہ جن لوگوں نے محبوب کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، وہی کامیاب ہیں. اور جب ہم نے چھوڑ دیا نا، آج کتنی عزت ہے بتائیے آپ مجھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارا جہاد نماز سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور آج کے جو شاعر حضرات ہیں یا عورتیں جو لکھ رہی ہیں ان کی شاعری کیسی ہے؟ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، جو صحیح طریقہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ان آیات میں آیا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی دعوت سے اس شرف سے مشرف ہوئی. اور یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ جیسے سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان اتم ہمارے آقا ہمارے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، کیونکہ ہر چیز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوئی، اور سب سے پہلے محبوب نے ہی اپنے رب کی توحید کی شہادت دی. کیونکہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے نا، اپنا میٹھا بول ہے کہ میری تخلیق تمام انبیاء سے پہلے ہی ہوئی اور باسط سب کے بعد. کیا فرمایا؟ اول الخلق اجمع. اور پھر ترمذی شریف کی حدیث طیبہ بھی ہے جس میں اس کی وضاحت بھی کتنی دفعہ کر چکی ہوں، بس شارٹ سا بتا دیتی ہوں. محبوب کا فرمانے کون تو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا. وآدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کی درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے. اور حضرت جابر سے مروی ہے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کب نبی تھے تو اس وقت بھی یہی جواب ملا. تو اس کی وضاحت میں سورۃ الفاتحہ میں بھی کر چکی ہوں. اور ایک اور چیز یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ جو کوئی جرم کرے گا، جو کوئی غلط کام کرے گا تو اس کی سزا اس سے ملے گی، نہ کہ دوسروں کو. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اگر نیکی کریں گے تو 7 نسلیں اوپر نیچے تک سب کو فائدہ، لیکن اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا وہ صرف خود پائے گا، وہ صرف
خود پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بتایا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانے، اللہ مانے، اور دوسرے کا گناہ کوئی اٹھائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو گناہ کرے گا اسی کو سزا ملے گی۔ بہرحال ایک حدیث طیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے گناہ کی ابتدا کی تو جب تک وہ سیم گناہ ہوتا رہے گا تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر پڑتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں کہ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیے کتنا واضح فرمایا۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا فائدہ کہاں تک جاتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ 7 نسلوں تک۔ سورہ کاف میں بھی پڑھا، کل جو ہمارا درس تھا لائیو، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو برائی جو کچھ کرے گا تو اس کی سزا بہر طور پر خود ہی، جیسے دنیا کا قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے باپ اور بھائی کو نہیں بلکہ اسی کو بدلے میں پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ آیت 165 کے اندر رب فرما رہا ہے کہ آپ سب کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے اور بعض کو درجات میں بلندی دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ مختلف آزمائشیں تو آتی ہیں کسی پر، کسی چیز کی کمی سے، کبھی بھوک، کبھی افلاس، کبھی بیماری، اس طرح کی۔ اللہ سے یہ تو دعا ہے مولا کریمہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ باہر طور پر ہم لوگ اللہ کے نائب ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیا آپ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں۔ آزمائش اگر آ جائے تو پھر محبوب کی حیات پڑھ لیا کریں، اللہ سے صبر مانگا کریں، اللہ سے صبر مانگا کریں، اور نائب جیسا کام بھی کریں۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے کام نہیں زیب دیتے، یہ جھوٹ، یہ چگلیاں، یہ جھوٹ، یہ آپ کے زبان نہیں ہے۔ آپ تو رسول اللہ کی امتی ہیں نا، اللہ کے نائب ہیں، اور نائب تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تو آج سے آپ کے پاس تو القرآن ہے، مرکز ہے، آپ ضرور اس کے ساتھ شامل ہوگے۔ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے آج ہماری سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ جو لوگ پرماننٹ سنتے ہیں ان سب کو اسپیشلی کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں عطا فرما۔ جو ہمارے معاونین ہیں کسی بھی لحاظ سے ان کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ میرے مولا کریمہ جو لوگ بھی جہاں جہاں پریشان ہیں ان سب کو میرے مولا پریشانیاں دور کروا کے خوشیاں عطا فرما۔ تمام مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما۔ مولا کریمہ ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے گھروں پر رحم فرما۔ اے رب کریم جو آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں دور فرما۔ اے اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ اے اللہ میں ایمان کی زندگی اور شان کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے رب کریم وہ مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگا، ہر اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں مولا کریمہ جسے تیرے محبوب نے پناہ مانگی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے مت کرنا، اے اللہ ہم سے اچھے کام لیتے رہے،
رب کریم ہم نے قطرہ مانگا تو دریا عطا فرما. اے رب کریم ہم نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنی شان طریقے سے عطا فرما. اے اللہ جو ہمارا کام تو ہم سے لے رہے، اے اللہ اس میں برکتیں نازل فرما، لوگوں کے دل بھی مائل فرما تاکہ وہ سن کے عمل بھی کریں. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.